ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اس اجلاس کے ناظم محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محقر معزز علماء کرام بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن صاحب السلفی حفظہ اللہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور شنکر نگر کے اس پروگرام کی تاریخ متعین کی اور شنکر نگر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، 22 جون کا یہ پروگرام کافی پہلے سے فکس تھا اور اپنے وقت مقررہ پر آپ لوگوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تعاون کر کے اس پروگرام کو یہاں رچایا اور بسایا، اور الحمدللہ جتنے علماء کو آپ نے مدعو کیا وہ سب شریک ہوئے
میں کل اس وقت آگرہ میں تھا، ممکن نہیں تھا اس اجلاس میں میرا پہنچنا۔ 5 مئی کو میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور اس کے بعد سے پھر میں مسلسل اٹاوہ ہی میں ہوں۔ بقرعید کا دن تھا، قربانی کا۔ محلے میں جو چلن ہے، گاؤں میں ہوتا ہی عام طور پر کہ جب پہلی کوئی عید یا بقرعید آتی ہے بہت سے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ لوگ آئے گئے، کچھ لیڈیز آئیں، خواتین آئیں۔ ہماری والدہ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، بی پی ہائی ہو گیا، ڈپریشن میں چلی گئی، اور اسی وقت سے میں ان کی دیکھ ریکھ میں لگا تھا۔ کل یہ حالت تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد ان کو آگرہ لے جانا پڑا، اور ادھر سے عبدالاول صاحب کا فون، مولانا عبدالرحمن صاحب کا فون۔ میں نے کنڈیشن بتائی کہ دیکھیے اگر آگرہ میں ایڈمٹ کر لیا ڈاکٹر نے تب تو میں اپنی والدہ کے ساتھ رہوں گا، اور اگر چیک کرنے کے بعد کچھ جانچیں کرانے کے بعد دوائیں لکھ دی اور میں گھر لے آیا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں۔ رات کے 4 بجے تک میں وہیں رہا، اور پھر جب ساری رپورٹس نارمل آئیں تو پھر دوا لکھوا کے میں وہاں سے چلا، اور 6 بجے میں اٹاوہ پہنچا، اور پھر وہاں سے ظہر بعد نکلا، کیونکہ اس وقت میں بھی دیکھنا تھا ان کی طبیعت کچھ بگڑ تو نہیں جا رہی تھی۔ ظہر کے بعد نکلا، تقریباً 4:30-5 بجے میں لکھنؤ پہنچا، اور پھر اسی گاڑی سے میں یہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو 2 عظیم خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، آپ نے بیٹھ کر سنا، اور آپ کی ہمت کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے 1:30 بجے تک ابھی تک یہاں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان دونوں خطیبوں کو سنا، بیچ میں نظمیں نعتیں بھی سنی، اور اب مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا انداز اپنا ایک الگ انداز ہے، حدیثوں کے حافظ ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، کئی علمی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں اور کئی زیر طبع ہیں۔ اس وقت اپنا ایک اسکول دا نالج کے نام سے جو چلا رہے ہیں، اس پر ان کی پوری توجہ ہے، پروگرام کم کر دیے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت والی ایک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کو پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اس کے سمجھنے میں، اور اس بات کو بھی سمجھنے میں کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ ہو، وہ خوبیوں کا مرکز ہی کیوں نہ ہو، بھلائیوں کا ذخیرہ ہی اس کے اندر کیوں نہ ہو، اگر آپ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے،
اللہ کی نظر میں، وہ مردود ہے اللہ کی نظر میں، وہ رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام جیسا مذہب ہمیں اس نے عطا فرمایا۔ اس پر ہر مسلم شخص کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ہو گیا، قرآن اسلام کی تعریف نہیں کرے گا تو کس کی تعریف کرے گا؟ اور جرجیت صاحب مسلمان ہیں، وہ اسلام کی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی تعریف کریں گے؟ یہ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کی تعریف کی کیوں ہے یہ دیکھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسلام اس لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اسلام اس لیے بہتر ہے اور سب سے عمدہ اور سب سے اچھا دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہی دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی دین اتارا ہے اور وہ دین آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ وہ دین سب کا دین ہے اور وہی دین اسلام ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو ہر غیر مسلم، ہر نان مومن آپ سے اعتراض کرے گا۔ آپ اس کے سامنے کہیں گے، اسلام کی تعریف کریں گے اور یہ کہیں گے یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ جب آپ اس کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی اوتار، جتنے بھی رشی، جتنے بھی منی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی میسنجر سے دنیا میں آئے، جتنے بھی پروفٹ آئے، وہ سب اسی اسلام کو لے کر آئے۔ یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے پیغمبروں کا، سارے نبیوں کا دین یہی دین تھا۔ تو کوئی اعتراض نہیں کرے۔ بھائی اللہ نے یہ ہوا جو چلائی ہے، جو آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہم اور آپ کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا کی تخلیق ہوئی ہے، یہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اس ہوا پر سب کا ادھیکار ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا ہندو بھائیوں کے لیے یا جینیوں کے لیے، نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، کیا اس پر کسی ایک قوم کا ادھیکار ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آسمان سے جو بارش ہوتی ہے صرف ہندوؤں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے نہیں؟ ہندو بھائیوں کو بھی اسی بارش سے فائدہ ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے، عیسائیوں کو بھی پہنچتا ہے، بدھسٹوں کو بھی پہنچتا ہے، جینیوں کو بھی پہنچتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جیوت دھرم ہیں ان دھرم کے سبھی ماننے والوں کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج کی روشنی سب کے لیے، چاند کی روشنی سب کے لیے، یہ دھرتی، یہ زمین اللہ نے بنائی یہ سب کے لیے، یہ آسمان اللہ نے بنایا سب کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، تو بارش سب کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا اتارا ہوا دھرم بھی ایک ہے، وہ بھی سب کے لیے۔ یہ ہم اور آپ ہیں جنہوں نے الگ الگ دھرم بنا ڈالے ہیں۔ کوئی ہے جو چندرما کی پوجا کرنے لگا،
سپورٹ نہیں دیا ہے. کوئی ہے جو چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنے لگا اور چاند کو دیکھ کر افطار کرنے لگا. مانتے سبھی ہیں, فائدہ سبھی اٹھا رہے ہیں, لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ چاند کسی ایک کا نہیں, سورج کسی ایک کا نہیں, اللہ نے جو بنایا ہے اس کی تخلیق کی وہ سب کے لیے ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے, جو دھرم اتارا ہے, وہ سب کے لیے ہے. عربی میں اسی کو اسلام کہہ لو, سنسکرت میں اسی کو سناتن کہہ لو, شاشوت کہہ لو, دین حنیف کہہ لو, دین قیم کہہ لو, جو چاہو کہہ لو میرے بھائیوں, لیکن وہ ہے ایک ہی اور وہ سب کا دین ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین, یہ اسلام صرف تمہارا دین نہیں ہے, اور ہم نے یہ تمہیں اسلام دے کر بھیجا, اور تم سے پہلے کے جو پیغمبر آئے ان کو ہم نے اسلام نہیں دیا تھا, یہ نہیں کہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے ان سب کو اسی دین کی دعوت دی تھی, اسی کا پیغام دیا تھا جو پیغام تم لے کر جا رہے ہو. قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. کہاں کہا اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اسلام دے کر بھیج رہے ہیں؟ نہیں کہا. علماء بیٹھے ہیں, پوچھیے. قرآن کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے, ہم نے آپ کو اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا, جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو کیا تھا, نوح کو دے کر بھیجا تھا. نوح مطلب ویدوں کے آدھار پر دیکھیں تو منو, جو دھرم منو لے کر آئے تھے, جو دھرم نوح لے کر آئے تھے. میں منو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو واقعہ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی آیا, نوح علیہ السلام اور ان کے حواری جتنے تھے سب کشتی میں بیٹھ گئے, زمین سے بھی پانی, آسمان سے بھی بارش. نوح کا بیٹا کنعان پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج اللہ کا عذاب تجھے نہیں چھوڑ سکتا ہے, کسی کو نہیں, میری کشتی میں آ جا, ایمان لیا. لیکن وہ نہیں مانا اور پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا. جو واقعہ قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے, جو واقعہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں لکھا ہے, وہی واقعہ بالکل ہو بہو سیم ٹو سیم منوسمرتی کے اندر منو کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. جل پلائن ہوا, دھرتی سے بھی پانی, زمین سے اور آسمان سے بھی بارش. منو کا پتر پروت پہ چڑھ گیا, منو نے کہا ایک ایشور کی اپاسنا کر, ایک ایشور کی پوجا کرنے والا بن جا, میرے ناؤ میں آ کر بیٹھ جا, آج ایشوریہ پرکوپ تجھے نہیں چھوڑے گا. ایشوریہ پرکوپ مانی عذاب الہی آج تجھے نہیں چھوڑے گا, کسی کو نہیں چھوڑے گا. منو کے پتر نے منو کی بات نہیں مانی, اتہ وہ ڈوب کے مر گیا. یہی واقعہ منوسمرتی میں لکھا ہے, اور کس کے تعلق سے؟ منو کے تعلق سے. یعنی ہمارے ہاں جس کو نوح کہا گیا, منوسمرتی میں اسی کو منو کہا گیا. اور یہ دھرم, یہ دین نوح علیہ السلام کا بھی تھا, منو کا بھی تھا. منوسمرتی آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. قرآن ایک طرف کھول کے بیٹھ جائیے اور ایک طرف منوسمرتی پڑھتے جائیے, توحید بھی ملے گا, جانوروں کو ذبح کرنے کی کے منتر بھی ملیں گے, قربانی کا ذکر بھی ملے گا, ابراہیم اور
اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی ملے گا کہ ایک باپ نے اپنے پتر کی گردن پہ چھری یہ سب کچھ آپ کو میں اس وقتی کے اندر ملے گا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. ابھی اتنی بات میں نے اس لیے بول دی ہے کیونکہ لنگڑی لولی سرکار آ گئی ہے. اگر لنگڑی لولی نہ ہوتی تو پھر شاید اتنا بھی نہ بولتے. اب اتنا تھوڑا سا بولنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے مجھے, تھوڑی سی ہمت بھی آئی ہے. تو میرے بھائیوں ذرا اس بات کو سنیے. کیا کہا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا, کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا. آپ سے پہلے اسی مذہب کی استھاپنا کے لیے, اسی مذہب کے نفاذ کے لیے, اسی دین کے نفاذ کے لیے ہم نے نوح کو بھیجا تھا, جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی, جس کا میسج میں نے آپ کو دے دیا تھا. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ. اور ابراہیم کے بعد اسی دین کو, اسی اسلام کو ابراہیم بھی لے کر گئے, موسیٰ بھی لے کر آئے اور عیسیٰ بھی لے کر آئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سارے نبیوں کو ہم نے وہی دین دے کر بھیجا جو دین ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے, جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے. پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لایا, وہی دین ہے جو نوح کا تھا, وہی دین ہے جو موسیٰ کا تھا, ابراہیم کا تھا اور عیسیٰ کا تھا. اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے نبی کہہ دو, اے اہل کتاب آؤ, اے یہودیو آؤ, اے عیسائیو آؤ, جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں, اے اہل کتاب آؤ. یہودیوں کو, عیسائیوں کو چیلنج. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسمنٹ کر دو, کہہ دو, اعلان کر دو, بلاؤ, نمنترن دو, نیوتا دو. کیا؟ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے تورات والو, زبور والو, انجیل والو, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ارے جب سب کا دین ایک ہے تو سب کا کلمہ بھی ایک ہے, جب سب کا مذہب ایک ہے اور سارے نبی جب ایک ہی دین لے کے آئے ہیں تو مول منتر, مین ورڈ, جملہ, کلمہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ ہمارا بھی کلمہ ہے اور تمہارا بھی کلمہ. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ مول منتر کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. توحید, یہ سب کی دعوت تھی, سب کا میسج اور سب کا پیغام تھا. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کا یہی پیغام تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر, ہر سموہ کے اندر, ہر ذات کے اندر, ہر برادری کے اندر, ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا, ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ہم نے ایک پیغمبر, ایک رسول بھیجا ہے, ہر قوم میں آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا. ہر امت میں آیا, ہر قوم میں آیا. اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت کی پوجا سے اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو. ابن القیم الجوزی نے کہا ہے کل ما عبد من دون اللہ, ہر وہ چیز
طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے. جس چیز کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے وہ طاغوت کہلاتی ہے میرے بھائی. سارے نبیوں کی دعوت اور رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ نعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے. سب کا کلمہ ایک. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھیے کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا جا رہا ہے، کلمے کا پہلا حصہ نہیں بدلا جا رہا ہے. کلمے کا مول منتر جو لا الہ الا اللہ وہ نوح کے زمانے میں بھی رہا، وہ موسیٰ کے زمانے میں بھی رہا، وہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا. لیکن اس قوم میں جو نبی آتا رہا دوسرا جملہ اس رسول کے حساب سے تو بدلتا گیا لیکن مول منتر نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ یہی دعوت نوح کی تھی، لا الہ الا اللہ یہی دعوت موسیٰ کی تھی، لا الہ الا اللہ یہی دعوت عیسیٰ کی. اسلام کو سب سے اچھا مذہب کیوں کہا گیا اور یہ سب کا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے اور کوئی دین اللہ کی طرف سے نہیں اترا. یہ ہمارے اور آپ کی ایجاد کرتا دھرم ہے. مذہب جو ہم نے اور آپ نے بنا ڈالے وہ ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام. اسی کو سنسکرت میں کہہ لو شاشوت دھرم. شاشوت کس کو کہتے ہیں؟ آکاش سے دھرتی تک، آسمان سے زمین تک سرکشت محفوظ، جس کا کوئی نقطہ کوئی حصہ بھی جس کا مٹایا نہ گیا ہو، سرکشت ہو. آسمان سے جس کنڈیشن میں اترا زمین پر اسی کنڈیشن میں ہو، اس کو کہتے ہیں شاشوت. شاشوت کا معنی سرکشت. مجھے بتا دیجئے قرآن سے زیادہ سرکشت کتاب کوئی ہے آج یا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مذہبی انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب بالکل سرکشت ہے اور اس میں کوئی چیز بدلی نہیں گئی ہے؟ عیسائیت ہر 100 سال کے بعد چینج ہوتی ہے اور رامائن تلسی داس جی کی ہے جس کا نام ہے رام چرت مانس، اور ایک رامائن ہے والمیکی جی کی جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی. والمیکی جی نے جو لکھی اس رامائن کو دیکھ لیں اور رام چرت مانس دونوں کو دیکھ لیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. دونوں رامائنوں میں زمین آسمان کا انتر. آپ کے کلیان پریس یہ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس کو دیکھ لیجیے اور ممبئی میں جو چھپی ہوئی ہے اس رامائن کو دیکھ لیجیے. ایک ہی کنٹری ہے لیکن چینج ہو چکی ہے. بائبل کے نسخے بدلے جا چکے ہیں. برٹن کی بائبل دیکھ لیجیے اور امریکہ کی دیکھ لیجیے، بہت فرق نظر آ جائے گا. لیکن قرآن کریم ایک ایسی محفوظ کتاب ہے جس کنڈیشن میں آسمان سے اتاری گئی ہے، نبی اکرم کے قلب اطہر پر اتاری گئی ہے، اسی کنڈیشن میں آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلی آتی رہے گی. اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، زبور نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، انجیل نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے. یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں چلا آ رہا ہے، جب سے نازل ہوا تب سے اب تک اور قیامت تک اسی اصلی شکل میں رہے گا اور اس کی حفاظت کی ذمہ
जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। एक साहब थे बेचारे, अदबन कह देता हूँ वरना साहब कहलाने के लायक तो नहीं है, चला था कुरान की आयतों को बदलने के लिए, चला था कुछ कुरान की आयतों को हटाने के लिए। उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी थी कि इतनी आयतों को हटाया जाए, इतने आयतों को निकाला जाए। अल्लाह की ठोकर ऐसी लगी कि अल्लाह ही ने उसको ही निकाल दिया इस्लाम से। और आज न उसके घर वाले उसको दफनाने के लिए तैयार, न हिंदू भाई उसको जलाने के लिए तैयार। धोबी का गधा न घर का रहना खाट का। अब इतनी मुबारक हस्ती तो है नहीं कि उसका नाम लूं मैं, उसका नाम लेने से पहले वजू बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि वो कौन है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, चलाता कुरान बदलने अल्लाह ने उसी को बदल डाला। ले आज तुझे तेरी औलाद भी 2 गज जमीन में दफन करने के लिए तैयार है और उधर को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो आज तक अपने यहाँ के दलित और अपने शूद्र हिंदू भाइयों को वो दर्जा नहीं दे सके। तुम तो यहाँ से गए हो, तुम्हें क्या दर्जा देंगे? तुम तो यहाँ से गए हो, तुम्हें वो कहाँ अपने सर पे बिठाएंगे? वो अपने ही शूद्र को, वो अपने ही दलितों को मेरे भाइयों भी सच्चा हिंदू नहीं मान सके। देख लीजिए अभी कन्नौज के अंदर क्या हुआ। अखिलेश साहब एक मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए, जब निकले तो सारे ब्राह्मणों ने वो मंदिर ही ढोड़ा पूरा का पूरा। एक नीची और दलित समाज के शख्स का मंदिर में जाना आज भी मेरे भाइयों इनकी आदतें बतला रही है कि ये लोग किस नजर से देखते हैं दलित समाज को। मौका मिलेगा तो उस तरफ हम आएंगे। तो जो अपने यहाँ के लोगों को अपना मकाम न दे सके हो, सच्चा हिंदू नहीं मान सके हो, तो यहाँ से गए हो उनको कौन सा मकाम दे देंगे? तो ये दीन सबका था, इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो इस दीन को छोड़ेगा और दूसरा दीन तलाश करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। सबका मूल मंत्र यही था और इसीलिए ये दीन मुकम्मल है। लेकर आए आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी, लेकिन मुकम्मल हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। अल्लाह उसी इस्लाम से राजी और खुश है जो नबी ने दिया है। अभी ये महीना गुजर जाने के बाद देखिएगा एक और महीना आने वाला है, उसमें जो खुराफातें आप देखेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा। क्या नबी ने ये सब चीजें दी थी? क्या ये भाले, ये बल्लम, ये तीर, ये बच्चियां, ये ताजिए और ये ढोल, ये ताशे, ये सब क्या नबी ने दिए? ये सब गौर करिएगा। आज इस्लाम का नाम ले लेकर जो ये सब बयान किए जाते हैं और इस्लाम से जोड़ा जाता है, जबकि इस्लाम से इनका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये दीन वही दीन माना जाएगा जो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया था, और नबी ने हमें और आपको जो दीन दिया था वो दीन। इस्लाम को अल्लाह ने क्यों पसंद किया है? कई वजह। अभी तो मैंने बता दिया, इसलिए कि ये सबका दीन है। दूसरा ये कि इस कलमा भी जो है वो सबका कलमा। तीसरी चीज ये है कि उसके अंदर ये है कि इस्लाम दीन मुकम्मल है, कंप्लीट दीन है। और तौहीद है, दीन तौहीद। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें तौहीद न हो, तौहीद सब में है। लेकिन मैं इस्लाम को दीन तौहीद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस्लाम में सिर्फ तौहीद है और शिर्क नहीं है। कुरान पढ़िए, तौहीद मिलेगी, शिर्क नहीं मिलेगा। दूसरे मजहब के अंदर तौहीद भी है लेकिन साथ में शिर्क भी है। मसलन
عیسائیت کو لے لیجیے، انجیل میں لکھا، آج دیکھیں بدل گئی، انجیل میں ہے there is no God but God is only one، اللہ ایک ہے، there is no one، there is no God، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، but God is only one، ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، دیکھیے توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ انجیل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے، تورات میں کیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں God is only one without second، اللہ ایک ہی ہے دوسرے کے بغیر، دوسرے کے بنا، یعنی وہ اکیلا ہے، دوسرے کو کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے اس میں، بالکل وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک ساجی نہیں۔ بائبل میں کیا ہے، there is no God، ایک ہی ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ، but God is only one، وہ ایک ہی ہے۔ تورات میں کیا ہے، وہ ایک ہے دوسرے کے بنا، لیکن اس کے علاوہ بائبل کے اندر شرک بھی ہے، توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ شرک کیا ہے، I will pray the Father, He shall give the another comforter، میں اپنے پتا سے، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جیسس کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، یعنی اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے دعا کروں گا، کیا دعا کروں گا، He will give the another comforter، کہ وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا مارگدرشک دے، دوسرا راستہ دکھانے والا دے، دوسرا کوئی نبی دے، رہبر رہنما دے، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، یہ شرک بھی ہے بائبل کے اندر، جو آج بھی موجود ہے، اس لیے کوئی بھی دھرم دین توحید نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ توحید کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شرک بھی ملی ہوئی ہے، شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ بائبل میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، 3/1 اور 1/3 کا فارمولا ملے گا، ایک تین ہے اور تین ایک ہے، ایک تین اور تین ایک، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ، ایک تین تین ایک، 3/1 1/3، ایک تین ہے تین ایک ہے، یہ بائبل کے اندر اسی کے آگے مل جائے گا، کیا ملے گا، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں کہلایا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت توحید ہے، ہم تو سمجھتے کوئی نظریہ آئے تھے، بیٹھیں گے تو تھوڑا سا مزہ آئے گا، بیچارے دھنیواد دے کر چلے گئے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی توحید ہے، توحید دیکھ لیجیے پہلے کیا ہے، وہ ایک منتر تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا، توحید کی جان ہے وہ، جیسے لا الہ الا اللہ توحید کی جان ہے، ایسی ہندو دھرم کے اندر یہ برہم سوتر جو ہے وہ توحید کی جان ہے، ایک ایشور بات کی جان ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے، نانا ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے، اس کائنات کا، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا خالق ایک ہی ہے، اس دنیا کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ توحید اور کیا ملے گی؟
اور دیکھ لیجئے یجروید میں یچتیو یو بمبا نستسما دیوی شوری ریشا، دماغ کی نسیں کھل جائیں گی. یچتیو یو بمبا، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. یاچنا کے معنی بھیک مانگنا، اور اسی سے سنسکرت میں امپریٹو سینٹنس بنتا ہے فعل امر. یچتی مانگو، یو اس میں اشارہ مرید کے لیے، اور دو بار یو آ رہا ہے. یچتی یو مانگو اس سے وہی ہے، مما سب کچھ دینے والا. ہائے مانو ذاتی ہے بھکتو، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو وہی ہے دینے والا. نستسما دیوی شوری ریشا، دیوی شو دیوی کا نام بھی آ رہا. نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے تمہیں، کوئی بھی دیوی دیوتا. اور یہ سب منتر میں اس وقت سے پڑھ رہا تھا جب وہ گول والی کیسٹیں چلتی تھی، یاد ہے نا؟ وہ گول والی چلتی تھی. اس کے بعد پھر وہ ٹیپ ریکارڈ والا دور آیا. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھا معاملہ، اور اب تو ٹیپ ریکارڈ اور ان کیسٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب تو یہ یہاں بیٹھ رہے ہیں اور سعودی عرب میں دیکھا جا رہا ہے کہ جرجی صاحب کیا بول رہے ہیں، جلال الدین قاسمی صاحب کیا بول رہے ہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. غور کیجیے. نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہ توحید ہے ہندو دھرم. لیکن اس کے علاوہ شرک بھی ہے. شرک کہاں ہے؟ منوسمرتی پڑھی. تمہارے 35 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ہر دیوی کو دیوتا کو پسند کرنا تمہارے لیے انوارے ہے. 33 کروڑ کو خوش کرو، نام تم نہیں معلوم ہوں گے، لیکن 33 کروڑ کو پسند کرنا، خوش کرنا ضروری ہے. اور ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک ہی دیوتا پسند ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. ایک دن میں ایک ہی کو پسند کرو، جل چڑھا کے، دودھ چڑھا کے، ناریل کا گولا پھوڑ کے. ایک دن میں ایک ہی پسند ہوگا، دوسرا نہیں. اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے، آوشیک انوارے ہے. ایک شبد بھی غلط ہو تو جو سزا دینا چاہو دے دو. آپ کو منظور ہے، جیل میں جانے کی عادتیں ہو چکی ہیں میری. میرے پیارے ساتھیوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی بھارت میں بول رہا ہوں، منوسمرتی میں یہ چیز ابھی بھی لکھی ہوئی ہے. غور سے سنو، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پسند کرنا ضروری ہے. یدی ایک بھی آپ پسند رہا، ایک بھی ناخوش رہا، ایک بھی اگر آپ پسند ناخوش رہا تو زندگی بھر کی، جیون بھر کی تپسیا بھکتی بھنگ، یعنی زندگی بھر کی عبادت بیکار. ہر آدمی اپنی بدھی سے سوچے، اپنی عقل سے سوچے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پسند کرنے کے لیے 33 کروڑ دنوں کی آوشکتا ہے. کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے، تو 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دن چاہیے. منشیہ کے پاس، انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے، انسان کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور سارے دیوی دیوتاؤں کو پسند کر سکے. ہمارے یہاں صرف کہا گیا اسی کو پسند کرو، اسی کو خوش کر لو، بس وہ خوش، ساری دنیا ناراض. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. میرے بھائیوں غور کرو، توحید تو اسی کا نام ہے کہ حشر میں اللہ یہ کہہ دے اے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دو. یہ ساری دنیا سے ناراض تھا، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی تھی، ساری دنیا اس کے مخالف تھی، اس کے وروधी تھی، اس لیے کہ یہ مجھے چاہتا تھا، میری توحید پر قائم تھا. توحید تو یہ ہے حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. میرے بھائیوں، سارے دنیا کی محبت
کی الوہیت اور ربوبیت ایک طرف۔ میرے بھائیو، بندہ ساری دنیا کو اپنے پیروں سے ٹھکرا دے لیکن اللہ کو ناراض نہ ہونے دے، یہی توحید ہے، اور یہ اسلام پیش کرتا ہے توحید۔ میں نے بتا دیا عیسائیت میں توحید ہے تو شرک بھی ہے، ہندو دھرم کے اندر توحید ہے تو شرک بھی ہے، لیکن اسلام کے اندر توحید ہی توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں شرک نہیں ہے، نبی اکرم نے شرک کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اللہ کے نبی نے ٹوک دیا، نہیں، صرف یہ کہو جو اکیلے اللہ چاہے، جو اکیلے اللہ چاہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ ہے توحید کا درس۔ جب آپ کی سواری آ رہی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور تھی، اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار نبی اکرم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اے اللہ کے نبی میرے گھر رک جائیے۔ دوسرا کہتا اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائیے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور ہے، جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان بن جاؤں گا۔ آج یہ اونٹنی میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے روکے گی۔ آپ کی سواری بڑھتی جا رہی ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے۔ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑی ہو گئی اور محمد رسول اللہ کے آنے کا منظر دیکھ رہی ہیں، نبی اکرم کا دیدار کر رہی ہیں کہ آج یہ اونٹنی کس کے گھر رکے گی، آج کون سا مکان ہوگا جہاں محمد رسول اللہ رکیں گے، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا جو آج محمد رسول اللہ کا میزبان ہوگا۔ مدینے کی 6 اور 5 اور 7 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور ایک گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند آج تو مدینے میں طلوع ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے، آج تو ایک چاند کی چمک ہمارے مدینے میں آئی ہے، آج تو 14ویں کا چاند ہمارے شہر میں تشریف لایا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں جانتی تھی، وہ تعریف کر رہی تھی نبی کی، لیکن نبی کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان سے ایک جملہ یہ بھی نکل گیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ اے مدینہ والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے رسول آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ فِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، آج ایک ایسے نبی تشریف لائے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ نبی اکرم اونٹنی سے اترتے ہیں، سیدھے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بیٹیوں، اے بچیوں، دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہی جملے تم جو ادا کر رہی تھی وہی پڑھو، یہ مت بولو دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو۔ کون سے؟ ایک ایسے نبی تشریف لائے جو کل کی بات بھی جانتے، ان جملوں کو مت بولو، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ بچیوں، ان جملوں کو چھوڑ دو۔ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چلو کہہ دیا کیا ہوا، یہ بیچاری جانتی نہیں ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، اگر ان بچیوں کے ذہن سے آج اگر یہ چیز نہیں نکلی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی۔ ضرورت ہے اس وقت اصلاح کرنے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو چیزیں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں ان کو ہٹانے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔
ہر فرض نماز کے بعد پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا ہوتی تھی، امام صاحب کرتے تھے، نیچے اللہ آمین اللہ ہوتی تھی. کتنی مشکل ہوئی اس چیز کو ہٹانے میں. لوگ کہتے لوگ کل کے ملا آ گئے، یہ کل کے مولوی آ گئے، یہ پہلے کے مولانا مر گئے کیا وہ عالم نہیں تھے؟ اب تک آج تک کسی نے نہیں بتایا. ہمارے باپ دادا نماز کے بعد دعا کرتے چلے آئے اور یہ بیچارے آگے منع کرنے کے لیے. کتنی مشکل سے کوئی چیز جو سماج میں معاشرے میں ایک حیثیت بنا لیتی ہے اور جڑ پکڑ لیتی ہے، اس کو ہٹانے میں اور اس کو دور کرنے میں کتنی دقتیں سامنے آتی ہیں علماء کو. میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آج سے اگر صحیح کپڑے نہیں پہنیں گی، آج سے ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنیں گی، اور آج سے تم یہ سوچو گے چلو گھٹنے کھلے ہیں تو کیا ہوا، بچی تو ہے ابھی 5 سال کی تو ہے، ابھی 6 سال کی تو ہے، ابھی بچی ہے. جب ابھی سے اس کو آپ درس نہیں دیں گے، اس کے جسم پر اسلامی لباس نہیں پہنائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ لڑکیاں نقاب ڈالتے چلیں گے، حجاب کریں گی؟ نہیں، یہی لڑکیاں بڑے ہو کر انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی اور ٹک ٹاک پر ڈانس کریں گی. معاشرہ دیکھ رہا ہے، سماج دیکھ رہا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بچپن سے تربیت نہیں دو گے تو آگے چل کر ہماری بچیوں کو یہ دن یہ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ دن دیکھنا ہوگا اپنی آنکھوں سے. ایک بات اب سمجھا کے دے، پڑھایا ہے ہم نے کو ایجوکیشن میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو آج جہاں شادی کرنے کے لیے کہہ دیا، آپ منع کر کے دیکھ لو. ایک باپ مجبور ہے، اگر ہم نے اپنی بیٹی کی ضد پوری نہیں کی تو پورے گاؤں میں یہ ناک کٹا دے گی ہماری. اس لیے چاہے جیسا ہو اس کی بات مان کر اسی جگہ شادی کرا دو جہاں یہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اگر ہم نے ذرا بھی عقل پیدا کی اور لڑکی پر سختی کی تو یہ آزاد خیال کی بن چکی ہے. تجوری کا سونا چاندی لے کے بھاگ جائے گی فرار، پرواہ نہیں ہوگی اس کو. باپ کی بھی ناک کٹے گی اور خاندان کی بھی ناک کٹے گی. آج باپ مجبور ہے، نہیں کر سکتا ہے ضد، اس دور میں نہیں کر سکتا ہے وہ ضد. اللہ ماشاءاللہ کسی کو بہت ہی زیادہ اعتبار ہو اپنی بیٹی پر تو کر سکتا، ورنہ میرے بھائیوں نہیں کر سکتا. صرف بچیاں ہی مولانا آج کل کی اولاد ہے، صرف اولاد ہی کی خطا نہیں ہے، کچھ ہماری بھی ہے. ہم بھی تو غور کریں، ہم نے اس کی تربیت کس انداز سے کی ہے. موطا امام مالک کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جس میں ایک صحابیہ کے گھر میں جب ڈلیوری ہوئی اور ان کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی کا ایک لوٹا ایک برتن ڈال دیا کرتی تھی. جب وہ بچہ پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن جب اس نے زمین پر قدم رکھا اور چلنے کے لائق ہوا، اس کا پہلا دن تھا. جب اس کو پیشاب لگا تو بچے نے چھوٹا سا برتن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد وہ چلا گیا اور گھر کے باہر جہاں نالی کے پاس بیٹھتا تو وہیں بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس کو معلوم نہیں پانی کا برتن کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس چھوٹے سے بچے کو معلوم نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی اپنی شرمگاہ پر ڈالنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. لیکن اس کی ماں پانی ڈال دیا کرتی تھی، بس اس کو یہ معلوم تھا کہ پانی میری ماں ڈالتی تھی. اس نے پیشاب کرنے کے بعد پانی کا برتن اپنے شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور چیختے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میرا بچہ اسی طرف جا رہا ہے، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرا بچہ اسی تربیت کی طرف جا رہا ہے. میں کامیاب ہو گئی، اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ مل گئی میرے بچے کو. غور کرو. اور ہماری ماں بہنیں، بڑا علمی گاؤں ہے آپ کا شنکر نگر، علماء کی کمی نہیں ہے اور مدارس اسلامیہ کی بھرمار ہے میرے بھائیوں. لیکن اسی گاؤں میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ کی چین کھول کے کہتی ہوں گی بیٹے یہاں کر لے پیشاب، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا ہوگا.
سوچو اور اس صحابیہ سے ذرا عبرت حاصل کرو. اسلام دین توحید ہے. محمد رسول اللہ نے برداشت نہیں کیا. نہیں. کچھ لوگ آئے ایک شہر سے، ہیرا نام کا شہر تھا، وہاں سے آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم کو اجازت دیجئے، میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے یہودیوں کو کہ وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے عالموں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے اس بات کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں امررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ امررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھے زندگی میں اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے کہا کیوں؟ کہا میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، میں نے ہیرا کے یہودی اپنے عیسائی اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو پیغمبر ہیں، آپ تو رسول ہیں، اللہ سب سے بڑی ہستی ہے، آپ اللہ کی طرف سے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، تو آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. وہ زندگی میں سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ ابن ماجہ کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ ابو داؤد کے صفحات پر بھی یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، قالوا لا، نہیں، قبر پہ کیوں سجدہ کروں گا؟ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں. سجدے کی اجازت زندگی میں تو نہیں دی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی زندگی میں کچھ نہیں کہا، قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے. اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے. کیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، اگر میرے سامنے تم نے سجدہ کیا تو میں رو سکتا ہوں، میں منع کر سکتا ہوں. میرے سامنے سجدہ کرو گے تو میں تمہیں روک بھی سکتا ہوں. اگر میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آؤ گے اور سجدہ کرو گے تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ پھر تو ہم روک نہیں سکتے، پھر منع بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے سجدے کی فکر نہیں ہوئی، بلکہ اپنے انتقال کے بعد سجدے کی فکر ہوئی کہ میرے انتقال کے بعد یہ کہیں سجدہ نہ کرنے لگے. اس لیے میرے بھائیو، آپ نے کہا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ نبی اکرم نے اپنے اقوال و افعال سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے شرک سے لوگوں کو کتنا دور رکھا. ایک صحابی آئے میں دور کا رہنے والا ہوں، اے اللہ کے نبی شام تک گھر پہنچنا ضروری ہے، زیادہ دیر رک نہیں سکتا آپ کے پاس، مجھے 2 لفظوں میں بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے. آیا تھا تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات ہو جائے، اس لیے میں مل کے آپ کے پاس چلا آیا، لیکن بہت دیر نہیں رک سکتا. سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے. راستے میں جنگل پڑتا ہے، خطرناک جانوروں سے رات میں نکلنا ہو جاتا ہے، ان کا ڈر بھی ہے، اس لیے سورج نکلنے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے. اس لیے مجھے 2 لفظوں میں نصیحت کر دیجئے. آیا ہو تو کچھ بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے. آپ نے اس کو 2 ہی جملوں میں نصیحت کر دی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ. مولانا چاچی کی طرح 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کی اسپیچ نہیں دی تھی، پوری رات جلسہ نہیں چلا تھا. آپ نے اس کو صرف 2 نصیحتیں کی. آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں شام تک اپنے گھر بھی پہنچنا ہے، جاؤ. لیکن میری بات یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، صرف اللہ سے مانگنا. یہاں تک کہ چوٹے کا تسبیح بھی اگر مانگنا پڑے تو اس کو بھی تم ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے سوال کرنا. میرے پیارے ساتھیوں، تصور کریے اللہ کے رسول نے کس طریقے سے لوگوں کو شرک سے دور رکھا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ
دامن پکڑ لینا، میرا دامن تھام لینا، مجھے پکار لینا، یا محمد کہہ دینا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ سمجھ گئے نا؟ اسلام دین توحید ہے، اور یہ توحید جس کے اندر آ گئی اس کے اندر بہادری پیدا ہو جائے گی۔ بہادری، جس کے اندر توحید ہوگی اس کے اندر ہمت بھی ہوگی۔ پوری دنیا پر، پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکومت کی ہے، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بیک وقت حکومت کی ہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں وہ، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہی کی ہے، حکومت کی ہے۔ ایک سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے میرے بھائیوں ذوالقرنین۔ ایک کون؟ سلیمان علیہ السلام، اور دوسرا ذوالقرنین۔ اور کافروں نے جس نے حکومت کی پوری دنیا پر وہ 2 تھے، ایک کا نام تھا نمرود اور ایک کا نام تھا بخت نصر۔ ان 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کافر میں کون؟ نمرود۔ شنکر نگر کا پردھان نہیں تھا، بلرام پور کا MLA نہیں تھا، گونڈا بھی اس کے، صرف گونڈا اس کے انڈر میں نہیں آتا تھا، وہ صرف پورے اتر پردیش کا بھی چیف منسٹر نہیں تھا نمرود، پوری دنیا کا بادشاہ۔ اندازہ لگا سکتے کتنا طاقتور ہوا، کتنا پاورفل ہوا؟ سمجھ گئے نا؟ اسی بات سے اندازہ لگائیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ارے تم تو اپنی بیوی کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تم کیا ہم بھی نہیں کر پاتے؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ ایک بھائی اہل حدیث سے دوسرا بھائی شرک کر رہا، آپ اس کے توحید کی دعوت نہیں دے سکتے ہو، اس کو کرتے ہو۔ تو شنکر نگر ہے جن کی کھلی اجازت مل رہی، بہت سی جگہ تو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے مولانا ذرا بچ کے بولیں، پہلے ہی سے سمجھا دیا جاتا ہے مولانا صاحب بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے، تم تو چلے جاؤ گے، ہم لوگوں سے لکھوا لیا گیا ہے، اگر کچھ بھی ہوا تو تم لوگوں کو پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے؟ پوری دنیا کے بادشاہ، کسی ایک گاؤں کا نہیں، کسی ایک شہر کا نہیں، کسی ایک محلے کا نہیں، کسی ایک ضلع کا نہیں، ارے کسی ایک اسٹیٹ کا بھی نہیں، اور چھوڑو کسی ایک ملک کا بھی نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ۔ اور مناظرہ کس سے کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہ سے۔ اور ہمت دیکھو، جرأت دیکھو، توحید جس کے اندر ہوگی جرأت کرتا ہے۔ بلایا ادھر آؤ، بحث کرنے لگا، قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی، نمرود کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا، جس کی پاداش میں وہ تھوڑا سا متکبر ہو گیا تھا، وہ ابراہیم کے رب کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں ابراہیم سے حجت کرنے لگا، ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے سلسلے میں حجت کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا؟
نمرود کو بادشاہت دے دی تو حجت کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا بتاؤ تم مجھے رب کیوں نہیں مانتے؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. یہ مت دیکھو کہ ابراہیم بول رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم کس سے حجت کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ ابراہیم کس سے بحث کر رہے ہیں. اکیلے ہیں، تنہے تنہا ہے، کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی الوہیت نے، توحید نے ابراہیم کے اندر یہ جرأت، یہ ایمان، یہ غیرت، یہ محبت پیدا کر دی تھی. اور نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کا خوف ان کے دل سے نکال دیا تھا. ذرا غور کرو کیا کہا، آئے نمرود پوچھتا ہے مجھے رب کیوں نہیں مانتے ہو؟ ارے رب تو وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندگی دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے. قال انا احیی و امیت. کہنے لگا یہ کون سا بڑا کمال ہے، یہ کون سی بڑی بات ہوئی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں. کسی کو موت کی سزا ہوئی ہے، ابھی ہم اس کو جیل سے نکالتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. لوگ ہم نے بھی ایک کو زندگی دے دی اور کوئی بے قصور آدمی کو بھی پکڑواتا ہوں، ابھی اس کو قتل کر دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے، ابھی اس کو مار دیتا ہوں. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں تو پوری دنیا کا بادشاہ، میرا کون کیا کر لے گا؟ انا احیی و امیت، ارے میں بھی تو مار سکتا ہوں اور میں بھی تو زندگی دے سکتا ہوں. یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ اگر اپنے رب کو اس لیے رب مانتے ہو کہ وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے کیوں نہیں رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے پوری دنیا کا بادشاہ ہے نا، اس لیے تھوڑا سا موٹی عقل کا ہے، گھمنڈ ہے بادشاہت پا کر، اس لیے عقل تھوڑی بودی ہے. یہ ایسے نہیں سمجھے گا. اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کرو بے بس ہو جائے گا. قال ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موٹی عقل کا آدمی، اس کو کیسے سمجھایا جائے اور اللہ کی الوہیت اس کے سامنے کیسے پیش کی جائے. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. ہاں تم بھی زندگی دے سکتے ہو، موت بھی دے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم رب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ میرا اللہ تو ہے، میرا رب تو ہے، میرا اللہ تو ہے. یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے. فأت بها من المغرب، اگر تو اللہ ہے، اگر تو رب ہے تو مشرق سے نکال کر دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا. بہت الذی کفر، بہت شکل ہے. اب اس کا صحیح ترجمہ تو مفسر قرآن عبد القیوم صاحب کرتے تھے، وہ تو ہم نہیں کر پائیں گے. فبہت الذی کفر، شستر رہ گیا. ایسی دلیل پیش کر دی کس کے سامنے؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ دیکھو کہہ کس کے سامنے. آپ تو اپنے گاؤں کے ایم ایل اے اور ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو کر صحیح سے بات نہیں کر پاؤ گے. اکیلا شخص، اس کو کہتے ہیں توحید، اور توحید جس کے اندر ہوتی ہے ہمت پیدا کر دیتی ہے. ہمت، اگر توحید نے آپ کے اندر یہ ایسی ہمت پیدا کی ہے تو سمجھ لو کہ آپ موحد ہیں. لیکن ہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مانتے ہیں، لیکن 10 آدمیوں میں جا کر کھل کر ان کو توحید کا درس نہیں دے سکتے ہو.
توحید کیسے موحد اور توحید پرست ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کا ہاتھ اور اپنی بہنوں کا ہاتھ مشرکوں میں دے دو، قبر پرستوں کے ہاتھوں میں دے دو، مزاروں کو چومنے اور چاٹنے والوں کے ہاتھوں میں اپنی بہنیں دے دو، بیٹیاں دے دو، تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہو کہ مولوی آ گئے اپنی اوقات میں، سلیمان تیمی ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، ایک دن تو سب کو مرنا ہے، کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت قریب ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ 25 سال پہلے ایک گناہ مجھ سے ہو گیا تھا، اس گناہ کی توبہ کرتے کرتے میری 25 سال کی زندگی گزر گئی، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ نے میری توبہ اگر قبول نہیں کی ہوگی تو کیا ہوگا۔ کہا کون سا گناہ تمہیں یاد آ گیا ہے، شرک تو نہیں کیا، کہا شرک تو نہیں کیا، لیکن گناہ یہ ہوا تھا مجھ سے کہ 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا، 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی سے سلام کرنے والا ملعون ہے، بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، میں نے تو ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، آج میں اسی گناہ کو یاد کر کر کے روتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بدعتی کو سلام کرنے سے منع کیا، اس کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے منع کیا، اپنے گھر میں پناہ دینے سے منع کیا، اور میں نے بدعتی کو سلام کر لیا، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ کی قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، اور جو سلام کر رہا ہے وہ 25 سال سے توبہ کر رہا ہے، اور جو اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں بدعتیوں کو دے رہا ہے، ذرا وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ اپنے رب کو کیا ملے گا۔ ہو گئی، ہمارا میسج پہنچ گیا، اس کے بعد ایک لفظ نہ بولوں ہمیں کامیاب ہو جاؤں، جو کہنا تھا وہ میں کہہ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کریں، توحید اس کو کہتے ہیں، یہ توحید تھی، کٹ گئی سب، مناظرہ کس سے کر رہے ہیں پوری دنیا کے بادشاہ کے ساتھ، یہ دیکھیے چورا، ہم اپنے بھائی کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے، میری ایک چچیری بہن ہے، دوسرے رشتے سے آتی ہے، وہ قبر پرستوں میں چلی گئی، ہم لوگ بھی اس وقت پڑھتے تھے، تقریروں کے میدان میں اتنے نہیں نکلے تھے، چلی گئی، اور اس علاقے کا نام ہے جسونت نگر، پورا علاقہ بدعتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے سسر کا انتقال ہو گیا میری چچیری بہن کے، تو ازراہ ہمدردی سب جاتے ہیں رشتے دار، تو جب مجھے پتا چلا 4-5 دن کے بعد تو میں بھی گیا، تو وہاں جسونت نگر کا ایک بڑا مولانا بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر میں، نام نہیں لوں گا، وہ مجھے صحیح سے پہچان نہیں پایا کیونکہ میں ٹوپی نہیں لگائے ہوئے تھا، اپنی چچیری بہن سے بات کرنے لگا، یہ کیسے ہوا، انتقال کیا ہوا، سب بتانے لگا، اور وہ چارپائی پر لمبا پیر پھیلائے لیٹا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ مرنے والے کے نام پہ تم نے 30 دن کھانا بھی کھلا دیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، اب 40 دن تک تمہیں روزانہ کھانا کھلانا پڑے گا، اور ٹھیک ہے اب مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، ایک ایک چیز کو مطالبہ کرنے لگا، سب مانگنے لگا۔ تو ایک دو چیزیں تھیں جو اس گھر والے نہیں دینا چاہتے تھے بطور نشانی کے، انہوں نے کہا کہ اس کو رکھا رہنے دو، ہم اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہوگا اس کو دے دیں گے، ابھی تھوڑا سا رکھے رہے۔ تو اس نے کہا سنو، اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دو گے تو قیامت کے دن وہ ننگا اٹھے گا۔ تو ہم نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے اتنا کہا، مولانا صاحب آپ کیا وہاں کپڑے پہن کر اٹھیں گے کیا؟ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا،
قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب لوگ جب اٹھیں گے اپنے قبروں سے تو وہ ننگے جسم ہوں گے اور ننگے جو ہے بغیر چپلوں کے اور جوتوں کے ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے، سب تو ننگے ہوں گے وہ. تو تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ تو کہتا ہے بدتمیز کون ہے تو میری چچیری بہن آگے آئی کہا کہ مولانا صاحب مانا کہ آپ بڑے مولانا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا زبان صحیح استعمال کریے. آپ کی زبان سے ایسے جملے شعبہ نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ ابھی پڑھ کے نئے نئے فارغ ہوا تھا، تو اس وقت ایسی 10 12 15 20 دن ہوئے ہوں گے. تو کہا کہ یہ ابھی نئے نئے پڑھ کے نکلے ہیں، ان کا نام مولانا جرجیز ہے. تقریر تھی کہ ہماری مدرسے ہی کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی. آپ ہی کسی گاؤں کے تھے، ہمارے استاذ تھے ماشاءاللہ عبد القادر صاحب، جنہوں نے جھنڈا نگر میں سراج العلوم میں ہمیں پڑھایا انگلش. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، کربر کربر رہا سکون اور نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیچارے ہماری بڑی وہ کرتے تھے اور جب روز پوچھتے تھے کلاس میں آتے تھے تو کہ کل کہیں پروگرام ہے تمہارا، کل کہیں جاؤ گے یا کل گئے تھے تو کیا بولے تھے. تو پڑھائی کے زمانے سے ہی تقریریں کرنے لگے تھے، گاؤں گاؤں جانے لگے تھے. تو تھوڑی بہت شہرت تو ہو ہی چکی تھی. اس مولوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا ارے کہو نا کہ وہابیوں کی بہن اس گھر میں آ گئی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کی جرات ہونی چاہیے. میں ایسی جگہ پر گیا، نیا نیا عالم تھا، پورا علاقہ بدعتیوں کا، ایک بھی اہل حدیث نہیں، اور اس گھر میں اس علاقے کا سب سے بڑا مولوی. اور میں نے آج سے 23 22 سال پہلے یہ جملہ اس کے منہ پہ میں نے کہا تھا تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میرے بھائیوں ذرا آپ اپنے آپ کی بہن اہل حدیث سے بہنوئی آپ کا اگر چادریں چڑھانے والا آپ کہہ کے دیکھو اپنے بہنوئی کو، ذرا سمجھا کے دیکھو. اور پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کی جرات کہ ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، جو کسی گاؤں کا، شہر کا، ضلع کا، صوبے کا، ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اس سے لوہا لے رہے ہیں اور اس سے ٹکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا اور پشچم میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے اللہ تو ایسا کر کے دکھا. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گئے. اور پھر اسی بادشاہ کی دور زندگی میں کسی معبد میں گھس جانا اکیلے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالنا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دینا. اور جب یہ لوگ جشن منا کے آئے، عید کر کے دیکھا بت ٹوٹے پڑے. کہا ایسا کس نے کیا؟ تو کہا ایک ہی ہے، ابراہیم جس کو بولا جاتا ہے وہی کر سکتا، وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. بلایا گیا، ابراہیم تم نے ایسا کیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنے بڑے سے پوچھو. اسی کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اسی نے کیا ہوگا. اسی سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے تو اسے پوچھو کہ تمہاری یہ درگت کس نے بنائی، تمہیں کس نے مارا. جانتے کہ بول نہیں سکتے. ابراہیم مذاق مت بناؤ، تم جانتے ہو کہ یہ جو لڑنے لونے پڑے ہیں، جن کی گردنیں کٹی پڑی ہیں، جن کو توڑا گیا، یہ بول نہیں سکتے. کہا اس سے پوچھنا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، اسی نے مارا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس کے گلے میں. ابراہیم تم جانتے ہو یہ اتر نہیں سکتا، یہ کلہاڑی چلا نہیں سکتا، اور یہ بیچارے جو یہاں ہیں یہ اٹھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دلیل کیا پیش کی؟ یہی تو سننا چاہتے تھے ان کے منہ سے. جب اٹھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کوئی مارنے آئے تو اپنا بچاؤ تک نہیں کر سکتے، تو کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ لما تعبدون، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پوری قوم کے سامنے جرات، بادشاہ کے سامنے جرات. اور پھر توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، اپنا ملک عراق چھوڑا، اپنی بیوی سارا پر بادشاہ نے غلط نظر ڈالی، وہ برداشت کیا. ہاجرہ ملی، ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، اس کو کہا بھی اب جنگل میں چھوڑ کے آؤ، تو ہاجرہ اور اسماعیل کو مینا کے میدان میں چھوڑ کے چلے آئے. ایسا لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، کمکموں کا زمانہ نہیں تھا، دور تک پانی کا عطا پتہ نہیں تھا، چڑیوں کے گھونسلے تک نہیں تھے، چڑیوں کے چہچہانے کی
کوئی جواب نہیں دیا، چلے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹایا، اسماعیل کے پیچھے پیچھے ابراہیم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ ابراہیم جواب تو کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پیچھے سے دامن پکڑا کھینچا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا اچھا اتنا بتا دو، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، جا رہے ہو تو جاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہی توحید سے بھرا ہے، اِلَى اللَّهِ، آئے میری بیوی میں نے اپنے بچے کو تجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے اب میں جا رہا ہوں۔ ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، اب آپ جائیے جہاں جانا ہو، اب کوئی مجھے پرواہ نہیں۔ اِذًا لَا يُضِيعُنَا اللَّهُ أَبَدًا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ ایسی توحید کہاں، اور ہاجرہ کا ایسا توکل، بیابان جنگل، چرند و پرند بھی نہیں، ابراہیم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تھوڑے سے ستو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کون لائے گا، کون دیکھے گا؟ رات ہوگی تو اس جنگل میں بیابان سنسان جگہ پر میرا کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ مرد ساتھ ہے تو سہارا ہوتا ہے، ایک ہمت، اور ابراہیم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن ہاجرہ بھی کیا کہتی ہے؟ اِذًا لَا يُضِيعُنَا اللَّهُ أَبَدًا، اب جائیے، آپ نے جب مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے توحید۔ قربانی کر لی، بکرے پہ چھری تو چلا لی، گوشت کھا لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ابراہیم کی سنت کو تو ہم نے زندہ کر دیا اور یہ کر ڈالا، لیکن ابراہیم کی پوری زندگی جو ایک میسیج چھوڑ کے گئی ہے، اب پورے سال اس میسیج کو زندہ کرنا ہے۔ ابراہیم نے صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دی تھی، ابراہیم نے گھر کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے باپ کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بستی کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا۔ بادشاہ نے غلط نظر ڈالی تو بیوی پر یہ مصیبت بھی دیکھی، اور پھر ہاجرہ ملی تو بچہ ہوا، ہاجرہ اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑا، اور جب وہ بیٹا بھی 13 سال کا ہو گیا تو اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم اس کو بھی پورا کیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی راہ میں جب نمرود نے آگ جلوائی اور کہا ڈالو، تو اس آگ میں بھی خوشی خوشی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف اتنا کہا کہ اللہ اگر میں تیری راہ میں حق پر ہوں تو میری حفاظت فرمانا۔ یا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، واہ ہوتا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ توحید صرف دین اسلام ہی ہے جو توحید کا صحیح درس دیتا ہے اور رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، اس کے ہاں آنے والے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں، مہاپروش ہیں، انسان نہیں رہے، سب نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، عیسائیوں کو اٹھا لو، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے ان کو سن آف گاڈ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا۔ یہودیوں کو دیکھ لو، عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ بدھسٹوں کو دیکھ لو، گوتم بدھ کو انہوں نے بدھ بھگوان کہنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ سکھوں کو دیکھ لو، دلی میں چلی جائیے گردوارے پر، گرو نانک کے مندر کے اندر گھس جائیے، وہاں گرو نانک کی جو اسٹیچو جو مجسمہ ملے گا اس کے نیچے جب آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا نانک بھگوان۔ سکھوں نے گرو نانک بھگوان کہنا شروع کر دیا۔ جینیوں کے مندر میں چلے جاؤ، مہاویر جی کی مورتی کے نیچے لکھا ہوگا مہاویر بھگوان۔ جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ بدھسٹوں میں بدھ بھگوان، جینیوں میں مہاویر بھگوان۔ اور آپ چلے جائیے لمبنی، نیپال کے علاقے میں چلے آئیے لمبنی، سب سے بڑا تیرتھستان بدھسٹوں کا، اور وہاں تو میں نے بھی دیکھا ہے گوتم بدھ کے ماننے والے بدھسٹ لوگ جب آتے ہیں جاپان وغیرہ سے، شری لنکا سے، تو لمبنی ضرور آتے ہیں گھومنے کے لیے۔ اس لمبنی کے بڑے مندر میں گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ انہوں نے بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ ہندو بھائیوں نے آپ چلے جائیے تو انہوں نے کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ کرشن بھگوان، رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ رام بھگوان، جہاں جائیے کسی نے اپنے مہان پروش کو اور بزرگ کو، پیشوا کو انسان نہیں رہنے دیا۔
صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے سب سے بڑے بزرگ کو اور سب سے بڑی ہستی کو نہ بھگوان کہتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، بلکہ ان کو انسان مانتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تم سے افضل ہوں اس لیے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دو ہاتھ، دو پیر، ناک، کان، چلنے پھرنے، اڑنے بیٹھنے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، دکھ درد خوشی، ان سب میں جو ہمیں اور آپ کو پیش آتا ہے وہی محمد رسول اللہ کو بھی پیش آتا تھا۔ آپ کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو مقام و مرتبے کا ہے۔ اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیے آج کون سا دن ہے؟ اگر 12 بجے کے بعد ہو رہیں گے تو اتوار ہو گیا، لیکن آپ کا پروگرام سیٹرڈے کو تھا، سنیچر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، 24 گھنٹے جو ہفتے میں ہے وہی اتوار میں ہے، وہی 24 گھنٹے پیر میں ہے، وہی منگل میں ہے، وہی بدھ میں ہے، وہی جمعرات میں ہے، وہی جمعے میں ہے۔ 24 گھنٹے ہونے کے اعتبار سے، رات دن ہونے کے اعتبار سے بتائیے کیا فرق ہے؟ سب دن برابر ہے۔ 24 گھنٹے جو ہفتے میں ہوتے ہیں وہی اتوار میں، وہی سوموار میں، وہی جمعے میں، وہی سب میں، تو دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جمعے کے دن کو جو فوقیت و فضیلت حاصل ہے وہ سنیچر کی ہفتے کی نہیں ہے، وہ اتوار کی نہیں ہے، وہ پیر کی نہیں ہے۔ اب وہ آدمی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جمعے کا دن تو دن ہی نہیں ہے، اتنا بڑا مقام عید و بقرعید سے زیادہ جس دن کی فضیلت، تو یہ دن عام دن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور دن کی نہیں ہے۔ 29-30 کا مہینہ محرم کا، 29-30 کا مہینہ ذی الحجہ کا، 29-30 کا مہینہ سفر کا، 29-30 کا مہینہ ذی القعدہ اور شعبان کا، 29 اور 30 کا مہینہ رمضان کا، مہینہ ہونے کے اعتبار سے سب برابر، 29-30 ہونے کے اعتبار سے سب برابر، تو 12 مہینے سب برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو حیثیت، جو فضیلت، جو درجہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ رمضان کا مہینہ مہینہ ہی نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ آدمی پاگل ہی ہے۔ ایسے ہی انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو مقام محمد رسول اللہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ انسان ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا پاگل پھر کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، خدیجہ کی بیوی، نبی کی بیوی کا نام پوچھو تو کہے گا خدیجہ، نبی کی کتنی بیویاں تھی تو بتائے گا 12، 11، 9 زندہ رہی۔ میرے بھائیوں، پوچھو نبی کے بیٹے کتنے تھے تو کہے گا قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ پوچھو نبی کی بیٹیاں کتنی کی تو کہے گا زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ میرے بھائیوں، پوچھو نبی کے باپ کا نام کیا تھا تو کہے گا عبداللہ۔ پوچھو نبی کی ماں کا نام کیا تھا تو کہے گا آمنہ۔ پوچھو کہ نبی کے دادا کا نام کیا تھا تو کہے گا عبدالمطلب۔ پوچھو کہ نبی کے چاچا کا نام کیا تھا تو کہے گا ابو طالب۔ سب کچھ مانے تھا، لیکن پوچھو انسان تھے کہ نہیں تو کہے گا انسان نہیں تھے۔ کتنی بڑی جہالت! اگر نبی انسان نہیں تھے تو پھر خدیجہ بھی انسان نہیں تھی، کیونکہ انسان کی شادی انسان ہی سے ہو سکتی ہے۔ اگر نبی انسان نہیں تھے تو نبی کا باپ بھی پھر انسان نہیں، کیونکہ انسان
یہ سب کچھ سوال کرو گے تو کہے گا کہ وہابیوں نے تمہارا ایمان خراب کر دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت جاؤ۔ چھوڑو میرے بھائیوں، رسالت کا صحیح تصور اگر کسی نے پیش کیا ہے تو خود اسلام نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پا رہا ہے۔ آپ اٹھے اس کے پاس اور اس کے دونوں کاندھے پکڑ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف، مت ڈرو، انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ انا ابن امرات تاکل القدید، قدید کہتے ہیں عربی زبان میں گوشت کے اس ٹکڑے کو۔ عرب کے اندر پہلے کیا کرتے تھے، نہر کیا اور 4 کلو 5 کلو گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لیا، اس کو دھوپ میں سکھا لیا، خشک کر لیا اور اس میں سالٹ وغیرہ نمک لگا دیا اور اسی گوشت کو 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے وہ کھاتے تھے۔ تھوڑا سا کاٹ لیا اور پکا کے کھا لیا ضرورت کے تحت، اس کو عربی میں قدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کا ڈر کیسے دور کیا؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف، مت ڈرو، انی لست بملک، میں بادشاہ تھوڑی ہوں۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اور اسی لیے وید جب آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب تو وید نے بھی آخری نبی کو جس کا نام احمد ہوگا پرش کہا گیا انسان۔ ویدا حامد پرش مہانیماد تورو تپس پرستا ینیایا، احمد نام کا آدمی جنم لے گا۔ ویدا حامد پرش مہانیماد، احمد نام کا آدمی آئے گا، پرش انسان ہوگا، مہانیماد تو بہت بڑا مہان پرش ہوگا، جت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اتنا مہان ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورن تپسا، اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا، تپسا اللہ کا بہت نام لے گا، تپسیا کرے گا۔ پرستاد جب وہ آ جائے تو اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یعنی اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، اسی کے دھرم کو سویکار کر لینا۔ یعنی نیایا، سورگ میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سورگ میں جانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مین بنیادی تعلیم و پوائنٹ یہی ہے کہ اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام ہی دین رسالت ہے، اور اسی لیے اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے اور اسی لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین اسلام ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، جو دوسرا دین اختیار کرے گا، وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر کافی ہے، رات کا ہی حصہ گزر گیا اور بالکل لاسٹ میں 1:15 بجے آپ نے مجھے ٹائم دیا، تو ظاہر بات ہے کہ کتنا آدمی کھینچے گا۔ پوری رات جاگتے ہوئے ہو گیا، پھر آگرہ سے چلے تو اٹاوا، اور اٹاوا سے چلے اور سیدھے یہاں، اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی وہاں آرام کرنے کو نہ مل سکے، اور پھر ابھی نکلنا ہے، بھاگنا ہے یہاں سے ابھی ختم کر کے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اسلام ہی سناتن دھرم ہے۔ سناتن کا مطلب سبتی کی طرف شانتی والا اور سلامتی والا، اور اسلام کا معنی کیا ہوا؟ سلامتی والا۔ تو اسلام ہی سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم ہی اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے جو رام چندر جی نے پیش کیا، کرشن جی نے پیش کیا، منو نے پیش کیا، ابراہیم نے، جیسس نے، موسیس نے، یعنی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کا جو دین تھا وہی دین محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسی اسلام پر قائم رکھنا، اسی دین پر ہمیں قائم رکھنا جو دین سارے نبیوں کا دین ہے، اور جو دین جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ جب تک ہمیں زندگی دے اسی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
فرمانا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بس اتنی سی باتوں کے بعد اور ہم رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تحت نگاہ کو شادہ فرما دے، اللہ ان کو کربر کربر چین و سکون راحت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اور جملہ مسلمانوں کو جتنے بھی مومن ہیں اللہ جو انتقال فرما گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام میں رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔